اگلی بات جو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے، وقت بھی کم ہے، ہم نے نماز کے لیے بھی جانا، تعلم کے لیے براہ راست سننا سمجھنا یاد رکھنا۔ بندہ سیکھتا ہے نا تو استاد سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں اپنا دیدار کروانا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ جنت میں انشاءاللہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے لیے جبریل امین کو بھیجا کہ کم از کم میرے نبی کے سامنے جبریل امین تو ہو، ٹھیک ہے۔ بندہ جس سے سیکھتا ہے نا وہ سامنے ہو تو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، سننا آسان ہو جاتا ہے، یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھیے گا آپ۔ آج مشینی استاد کا دور آ چکا ہے۔ مشینی استاد حقیقی استاد کا رول پلے نہیں کر سکتی، مشینی استاد حقیقی استاد کا درجہ نہیں لے سکتا، وہ کیفیت نہیں بنتی ہے۔ آن لائن پڑھنے والے کرونا کے دور میں، ابھی بھی اللہ کرے کرونا کے دور سے ہی لوگ گزر رہے ہیں، اور اب سنا ہے کرونا کی کوئی نئی لہر، نئی ویوز بھی آ رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو کرونا کے دور میں تو اسٹوڈنٹس کو بڑا تجربہ ہو چکا ہے، آن لائن کیا پڑھائی ہوتی ہے، کیا سمجھ آتی ہے، خاک سمجھ میں آتی ہے۔ میں تو پریشان ہوں کہ اس کرونا کے دور میں جو ڈاکٹرز نکلیں گے، جو انجینئرز نکلیں گے، کیا بنے گا ان کا؟ کیا پڑھا ان لوگوں نے بیچاروں نے؟ مدارس میں تو پھر بھی پڑھائی ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کرونا کے دور میں جو پڑھے ہیں ان کی پڑھائی کا اعتبار کیا ہوگا؟ مشینی استاد کی وہ حقیقت حیثیت ہوتی نہیں ہے جو حقیقی استاد کی ہوتی ہے۔ حقیقی استاد آپ کے سامنے ہو، آپ پہ توجہ ڈال رہا ہو، من جانب اللہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ استاد کا شرح صدر ہوا ہوتا ہے، طلبہ کا شرح صدر ہوا ہوتا ہے، اور ایک چیز نفوذ ہو رہی ہوتی ہے، انجیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو آن لائن سسٹم میں نہیں ہوتا۔ مشینی استاد آپ کی تربیت نہیں کر سکتا، آپ کی اخلاق کو سیدھا نہیں کر سکتا۔ حقیقی استاد آپ کو صرف علم ڈیلیور نہیں کرتا بلکہ تربیت بھی ڈیلیور کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایک ویسا نقطہ سامنے تھا، نقطہ سامنے آیا تو میں نے آپ کو تھوڑا یہ نقطہ بھی بتا دیا کہ آپ جس سے سیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، بلکہ آپ اس کے سامنے ہو، آپ کے سامنے نہیں۔ یہ اسلوب بہتر نہیں ہے۔ آپ جس سے سیکھتے ہیں آپ اس کے سامنے ہو، دو زانوں ہوں، ٹھیک ہے، سیکھیں۔ پھر اس سیکھنے کا اپنا چس ہے اور اپنا مزہ ہے۔ پھر وہ براہ راست سیکھنے سے جو آپ کو ملے گا، جو فہم ملے گا، اس میں انشاءاللہ گمراہی نہیں آئے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے۔ تو تعلیم کے لیے براہ راست استاد کے آمنے سامنے ہونا، ٹھیک ہے۔ جبرائیل امین تو واسطہ سے، اللہ تعالیٰ نے تو سامنے ہونا نہیں تھا، وہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو سامنے کر کے خود اپنے آپ کو استاد بنا کے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی کے اپنے نبی کے اندر اللہ نے اتنی وزڈم پیدا کر دی، اتنی صلاحیت پیدا کر دی، تو ہو گیا ہمارے لیے کہ ہمارا استاد سامنے۔ یہی وجہ ہے اللہ چاہتے تھے عام آدمی کے سامنے نبی خود سامنے ہو، تو نبی نے صحابہ کو براہ راست تعلیم دی۔ ایسا نہیں ہوا، اگر استاد ضروری نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ نبی کے سینے پہ اس قرآن کا نزول نہ ہوتا۔ ایکسیپشنل کیس تو ہوتے ہیں نا ہر چیز میں، تو یہاں بھی ایکسیپشنل کیس ہے۔ حقیقی استاد اللہ ہے لیکن وہ سامنے نہیں، اس نے جبرائیل امین کو واسطہ بنا دیا۔ جس طرح ہم قلم کو واسطہ بناتے ہیں تو قلم کو واسطہ بنا کے لکھتے ہیں، یہ ہے۔ تو جبرائیل امین کو واسطہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب کچھ سکھا دیا، اور اپنے نبی کے اندر وہ ایکسٹرا آرڈینری وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں کہ براہ راست اللہ کو نہ دیکھنے کے باوجود وہ سب کچھ لے لیا۔ لیکن ہر بندے کے اندر ایکسٹرا آرڈینری اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتے، اور نہ اللہ کا کوئی یہ ارادہ تھا، وگرنہ ہر ایک بندہ سے اللہ براہ راست بواسطہ جبرائیل امین مخاطب ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں نے اپنے بندوں کی جو تربیت کرنی ہے براہ راست استاد بیٹھ کے تربیت کرے۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کا انتخاب کیا ایکسیپشنل کیس کے طور پہ۔ نبی کا انتخاب کر کے نبی کو ساری صلاحیتیں دے دی۔ اب نبی کو امتیوں کے سامنے بٹھا دیا، امتیوں کو نبی کے سامنے بٹھا دیا۔ اب نبی کو آرڈر دے دیے کہ آپ سکھائیں۔ نبی براہ راست سکھاتا رہا۔ اگر یہ براہ راست استاد سے سیکھنے کا عمل اتنا اہم نہ ہوتا تو قرآن اللہ کے نبی کے سینے اطہر پہ نازل نہ ہوتا، بلکہ قرآن کعبے کی چھت پہ نازل ہوتا۔ ابو جہل، ابو لہب،
ہیں سمیت پوری دنیا کعبے کی چھت پر اترنے والے اوراق کو یا اترنے والی کتاب کو دیکھتے، پڑھتے، سمجھتے، بے استادے ہو کے سب کچھ سمجھتے اور آگے چل پڑتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا امت کا استاد ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا امت کا استاد بھی براہ راست استاد ہو، کوئی مشینی استاد نہ ہو، سمجھے؟ وہی آن لائن نہ ہو۔ وہی آن لائن کے لیے صرف اللہ کے نبی ہیں جن کے اندر ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتیں، ایبیلٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا امت کے سامنے استاد ہو، اور استاد بھی آن لائن نہ ہو، براہ راست سامنے ہو، تو نبی کا انتخاب فرمایا۔ وگرنہ کعبے کی چھت زیادہ موزوں تھی، کعبے کی چھت پر اوپر سے اوراق اتر رہے ہوتے، کتاب اتر رہی ہوتی، اور ابو جہل سمیت سب اس کو پڑھ رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے، سمجھ رہے ہوتے، اور پھر آگے بڑھ رہے ہوتے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کا انتخاب فرمایا کہ براہ راست اللہ کے نبی سامنے بیٹھ کر اپنے امتیوں کو سمجھائیں۔ یہ ہے براہ راست استاد کا اثر، اور یہ انہی آیات سے ثابت ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ زبان سے ادائیگی کروانا، خود بھی پڑھیں، امت کو بھی پڑھائیں، اور مضامین سکھانا، خود بھی سمجھیں، امت کو بھی سکھائیں۔ یہ استاد کا جو براہ راست ہونا ہے نا، اس کا اپنا اثر ہے۔ تو جو آن لائن استاد ہوتے ہیں نا، ان کا وہ اثر نہیں ہوتا، یا جو آن لائن تعلیم ہوتی ہے نا، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ دنیا مشینی استاد کی طرف شفٹ ہو رہی ہے اور بے تربیت ہو رہی ہے۔ دنیا مشینی استاد کی طرف شفٹ ہو رہی ہے اور کمزور ہو رہی ہے۔ مشین سے فائدہ ضرور اٹھائیں، لیکن اصل علم استاد سے لیں، جو ان آیات سے پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک، یہ اس پر اتنی بات کافی ہے۔ اگلی بات جو سمجھ آ رہی تعلیم و تعلم کے حوالے سے ان آیات سے، وہ ہے تکرار۔ اللہ کے نبی نے سنا اور امت کو سنایا، سمجھا، سمجھایا، پڑھا، پڑھایا، اپنے تک محدود نہیں کیا، امت کو پڑھایا۔ تو امت کو پڑھانے سے تکرار ہو گیا۔ اذا تکرر تقرر، جس چیز کا تکرار ہوتا ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہمارے مدارس میں یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اچھا اصول رکھا ہے کہ جب استاد کے پاس پڑھ کے جاتے ہیں تو لائق طالب علم جسے سبق سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ پوری کلاس کے سامنے استاد بن کر سب کو پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تکرار، اور جو طالب علم ہوشیار ہوتے ہیں وہ تکرار ضرور کرواتے ہیں، کیونکہ وہ عالم دین بننے سے پہلے استاد بن چکے ہوتے ہیں، استاد کی صلاحیتیں ان کے اندر آ چکی ہوتی ہیں، وہ ان کو پڑھانا آ جاتا ہے۔ ایک طالب علم اپنی ذات میں کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، لیکن اسے تکرار کروانے کی عادت نہیں ہے تو اس کی زبان میں فصاحت و بلاغت نہیں آتی۔ فارغ ہونے کے بعد اس کے اندر بھلے جتنا مرضی علم ہو، لیکن وہ اس علم کو ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ علم ڈیلیور کرنے کے قابل وہ طالب علم ہوتا ہے جس کو تکرار کرانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہی میں دنیاوی طلبہ سے یہی کہوں گا جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں اپنے ساتھیوں کو پڑھایا کریں۔ اگر آپ کو ڈیلیور کرنے کا موقع آئے گا تو آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ڈیلیور کرنے سے، تکرار کرنے سے کیا کہتے ہیں، علم مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ڈیلیور کیا، تکرار کیا، اور یہی مدارس کے اندر ہے کہ استاد سے سننے کے بعد طالب علم پھر ڈیلیور کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، جس سے اس کے علم میں بہت پختگی آ جاتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد کو یہ کہتے سنا، خیر میں تو سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس میں کسر نفسی کا دخل بھی تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور ہم آج پڑھا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دوران پڑھائی میں اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی تھی، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے شرح جامی بھی خود حل کی ہے، ہدایہ بھی خود حل کی ہیں، بڑی بڑی کتابیں حل کی ہیں، الحمدللہ حل کر کے استاد کے سامنے بیٹھتے تھے، اور بغیر حل کیے بیٹھنا دشوار ہوتا تھا، بالکل دشوار ہوتا تھا۔ الحمدللہ مطالعہ ہدایت النفس سے شروع کیا، اصول الشاشی میں کھلتا چلا گیا، شرح جامی میں اعتماد پیدا ہو گیا۔ لیکن جب میں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا تو میں نے ان کو شرح تعمیل میں مطالعے میں بٹھا دیا تھا، شاید بعض لوگوں کو حیرت ہو، شرح میں تعمیل میں مطالعے میں بٹھا دیا تھا۔ یہ اپنا استاد کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں سے ایک بات پتہ چلی تعلیم و تعلم کے حوالے سے، تکرار۔ آپ پڑھیں تو پھر آپ اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے رومیٹس کو پڑھائیں تو وہ تعلیم پختہ ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا، نہ صرف امت کو پڑھایا بلکہ جبریل امین کے ساتھ اس قرآن کا دور بھی کیا۔ تکرار ہو گیا نا۔ اچھا جی، اگلی حقیقت جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تعلم کے بعد تعلیم۔ بندہ سیکھنے کے بعد سکھائے، وہ سیکھے ہی نہیں تو سکھائے گا کیا؟ ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگلی بات جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے طرز تعلیم کی۔
جب یہ آیات اتری تو ان آیات کی تشریح میں اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس کو کیا بتایا تھا کہ جب قرآن کیا کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں جب وحی اترتی تھی تو میں وحی کو یاد کرنے کے لیے اس طرح میں اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ ہونٹوں کو ہلا کے دکھایا کہ جب یہ ہونٹوں کو میں ہلا رہا تھا یاد کرنے کے لیے تو میرے اللہ نے مجھے روک دیا، یہ آیات اتار کے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ تو ان آیات کا پس منظر شان نزول بتاتا ہے، طرز تعلیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ استاد پڑھا رہا ہے اور اس کو ضرورت پیش آتی ہے کہ میں طالب علم کو سمجھاتے ہوئے باقاعدہ ادائیگی کر کے بتاؤں، وہ اس طرز سے بتاؤں تو اس کو وہ طرز لگانی چاہیے، وہ ادائیگی کرنی چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، جو آپ کے شاگرد بھی تھے، بہترین صحابی بھی تھے، رئیس المفسرین بھی تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، ہونٹوں کو حرکت دے کے بتایا تھا کہ دوران وحی میں وحی کو یاد کرنے کے لیے اس طرح ہونٹوں کو حرکت دیا کرتا تھا۔ ابن عباس نے پھر اپنے آگے شاگرد کو بھی اسی طرح بتایا کہ میں نے رسول اللہ کو یوں اپنے ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھا تھا۔ اس لیے استاد کو بھی چاہیے اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ استاد ایکشن کر کے بتائے کہ بھائی اس طرح اس کو کرنا ہے تو استاد کو وہ ایکشن کر کے بتانا چاہیے تاکہ طلباء کے ذہن میں اچھی طرح بات بیٹھ جائے۔ اور ایک اگلی بات جو نقطے کی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، بہت سے استاد کیا کرتے ہیں کہ وہ یاد نہیں رکھتے ایک بات کو، بس وہ اپنا ایسے کر کے لیکچر تیار کرتے ہیں، پورا کیا اور لیکچر تیار کرنے کے بعد وہ سب کچھ فیڈ کر لیا، وائٹ بورڈ سامنے ہوتا ہے، بس اس پر ایک دیر لائٹ ماری، سارا لیکچر سامنے آ گیا۔ استاد تو خود لیکچر یاد نہیں ہوتا، چونکہ اس نے سمجھا ہوتا ہے، بس وہ اس کو دیکھ دیکھ کر لیکچر دے رہا ہوتا ہے، دیکھ دیکھ کر ایسا لیکچر دے رہا ہوتا ہے، ایسا لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ اس کا خطرناک ترین نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ استاد کی توجہ طلبہ پر کم ہوتی ہے اور جو اوپر لیکچر سامنے وائٹ بورڈ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، اس پر زیادہ ہوتی ہے، اثرات نہیں پڑتے۔ اور اسی طرح طلبہ کی بھی جو نظر ہوتی ہے وہ استاد پر کم ہوتی ہے، اوپر ڈیجیٹل میڈیا پہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک روحانی اثر تو یہ ہوتا ہے کہ شاگردوں کے دل میں استاد کا وقار نہیں بیٹھتا، اور ایک روحانی اثر یہ ہوتا ہے کہ استاد کے دل میں بھی طلبہ کی وہ وقت نہیں ہوتی۔ پھر استاد کے حافظے کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ استاد کی یادداشت کی عادت کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اس کو حفظ کرنے کی عادت، یاد رکھنے کی عادت کم ہوتی جائے گی تو لامالہ اس کی یادداشت کمزور ہوتی جائے گی۔ استادوں کو چاہیے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لینے کے بجائے، سہارا ضرور لیں، آپ ماریں بس، لیکن ادھر طلبہ کی طرف دیکھیں۔ تو یادداشت میں اپنا پورا لیکچر رکھیں، یادداشت میں رکھنے کے بعد آپ ڈیلیور کریں، جہاں بھول جائیں وہاں دیکھ لیں آپ۔ اب ہم یہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے میں نے یہ حدیث کی کتاب بھی کھولی ہوئی ہے، اپنا ایک میں نے تھوڑا سا ڈائری نما رجسٹر بھی سامنے رکھا ہوا، اس میں ہیڈ لائن لکھ دیتا ہوں کہ ذرا دیکھ لیے، آپ کو بیان کرتے ہوئے بھول جاتا ہے کیونکہ سامنے میری مشین ہے، ٹھیک ہے، اتنا کافی، لیکن توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے۔ تو اگر میرے پاس وہی بھی طریقہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے خرچ کرنے کے بعد پتہ نہیں کیا نام آتا ہے، میں بھول چکا ہوں، کیمرے پہ اس کو لگا دیا جاتا ہے، وہ کیمرے پہ لگائیں، نظر کیمرے پہ ہوتی ہے، وہ سارا لکھا لکھایا آ رہا ہوتا ہے، اور میں جناب علی اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھوں گا تو میرے اثرات کیا مرتب ہوں گے آپ کے اوپر؟ وہ روحانی طور پر اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ تو ہم یہاں دوسری بات یہ کر رہے تھے ان آیات کی روشنی میں تعلیم و تعلم سے متعلق فوائد۔ انشاءاللہ اب ہم تیسری منزل کی طرف، ان آیات کے تیسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔